عورت ولی نہیں بن سکتی۔ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ جو عورت اپنا نکاح خود کرے گی وہ شریعت کی نظر میں زانیہ شمار ہوگی۔ نیز عورت کسی دوسری عورت کا بھی نکاح نہیں کرا سکتی، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا ولی بن کر نکاح نہ کرے اور نہ ہی خود اپنا نکاح کرے، بلا شبہ وہ عورت زانیہ ہے جس نے اپنا نکاح خود کر لیا۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نکاح کرانے کے لیے عورت ولی نہیں بن سکتی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عورت نہ تو خود اپنا نکاح کرا سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور کا۔ شیخ سلیم ہلالی فرماتی ہے، عورت نہ تو ولی کی حیثیت سے کسی دوسری عورت کا نکاح کرا سکتی ہے اور نہ ہی خود اپنا نکاح کرا سکتی ہے۔ محرم ولی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہو تو وہ کسی دوسرے کا ولی بن کر نکاح نہیں کرا سکتا، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم شخص نہ نکاح کرے، نہ نکاح کرائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے۔ صحیح مسلم۔ نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ کا نکاح اس سے امر طلب کرنے سے پہلے نہ کیا جائے اور کنواری کا نکاح اس سے اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کنواری عورت اجازت کیسے دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہ وہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہی ہے۔ صحیح مسلم۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نکاح میں ہر شوہر دیدہ کی رضامندی صرف اس کے کلام کے ساتھ ہی ظاہر ہوتی ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ، بیٹی کو ایسے شخص کے ساتھ شادی پر مجبور کرنا جسے وہ ناپسند کرتی ہو حرام ہے۔ کنواری لڑکی کی رضامندی اس کی خاموشی ہے، جیسے کہ سابقہ روایت میں ہے کہ اور اس کنواری کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شوہر دیدہ کی رضامندی کلام ہے اور کنواری کی رضامندی خاموشی ہے۔ اگر لڑکی راضی نہ ہو تو ولی زبردستی اس کا نکاح نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم یعنی بالغ لڑکی سے اس کے نکاح کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر وہ خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے اور وہ انکار کر دے تو پھر زبردستی اس کا نکاح کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں رقم طراز ہے کہ یتیمہ ایسی چھوٹی بچی کو کہتے ہیں جس کا والد نہ ہو، مگر یہاں اس سے مراد کنواری بالغ لڑکی ہے۔ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہیں معالم السنن میں فرماتے ہیں کہ یہاں یتیمہ سے مراد ایسی کنواری بالغ لڑکی ہے جس کا والد اس کی بلوغت سے قبل فوت ہو چکا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم یعنی بالغ لڑکی سے اس کے نکاح کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر تو وہ خاموش رہے تو یقیناً اس نے اجازت دے دی اور اگر وہ انکار کر دے تو پھر اسے مجبور نہ کیا جائے۔
ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مالک اپنی لونڈی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کہیں کر دے تو نکاح لازم ہو جائے گا، خواہ وہ بڑی عمر کی ہو یا چھوٹی عمر کی۔ ہمیں اس مسئلے میں کسی اختلاف کا علم نہیں۔ اگر لڑکی کی رضامندی کے بغیر زبردستی نکاح کر دیا جائے تو اسے یہ نکاح منسوخ کرانے کا حق حاصل ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت خنسا بنت خزام انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ وہ بیوہ تھی اور ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ وہ اسے ناپسند کرتی تھی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کا کیا ہوا نکاح رد کر دیا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ذکر کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے، حالانکہ وہ اس شخص کو ناپسند کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا کہ وہ نکاح ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ واضح رہے کہ یہ احادیث اس وقت کے متعلق ہیں کہ جب نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، ورنہ نکاح کے بعد علیحدگی صرف خلا یا طلاق کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ نکاح کے لیے نابالغہ سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ یاد رہے کہ یہ اجازت صرف کنواری بالغہ یا بیوہ بالغہ سے لی جائے گی، جبکہ نابالغہ سے اجازت لینا ضروری نہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اس وقت کر دیا تھا جب وہ 6 سال کی تھی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اگر رجعی طلاق کی عدت کے بعد مرد و عورت دوبارہ نکاح کرنا چاہے، ایسی صورت میں لڑکی کے اولیاء کو انہیں دوبارہ نکاح کرنے سے نہیں روکنا چاہیے، جیسا کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میری ایک بہن تھی جس کے لیے میرے پاس پیغام نکاح آیا، پھر میرے پاس میرا چچا زاد بھائی آیا تو میں نے اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اس نے اسے ایک رجعی طلاق دے دی اور اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو گئی۔ جب میرے پاس میری بہن کے لیے کہیں اور سے پیغام نکاح آیا تو وہ میرا چچا زاد بھائی بھی پیغام نکاح لے کر آن پہنچا۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس سے کبھی بھی تمہارے نکاح میں نہیں دوں گا۔ معقل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تب یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت گزار لے تو پھر تم انہیں اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ معروف طریقے کے مطابق باہم راضی ہوں۔ حضرت معقل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور اپنی بہن کا نکاح چچا زاد بھائی سے کر دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ ولی اگر شوہر دیدہ کی رضا میں رکاوٹ بن رہا ہو تو اس کی اجازت ضروری نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ پس تم انہیں مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کر لے۔ سورہ بقرہ۔ اگر ولی کافر ہو تب بھی اس کی اجازت ضروری نہیں، جیسا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ولی کے ہی نکاح کیا کیونکہ نکاح کے وقت ان کا سرپرست ابھی کافر ہی تھا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان عورت پر کافر کی ولایت کسی حالت میں بھی درست نہیں۔ اس پر اہل علم کا اجماع ہے، جن میں امام مالک، امام شافعی، امام ابو عبید رحمہ اللہ اور اصحاب الرائے شامل ہیں۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اہل علم میں سے جس کے متعلق بھی ہمیں یاد ہے اس کا
اس مسئلے پر اجماع ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کا ولی حاکم ہوگا، یہی زیادہ بہتر ہے۔ واضح رہے کہ ان صورتوں میں بھی عورت از خود نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ حاکم وقت عورت کا سرپرست و ولی ہوگا، جیسے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کرانے والا نجاشی حاکم وقت تھا۔ شوکانی رحمہ اللہ گزشتہ حدیث موکل کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ حکمران صرف اس صورت میں عورت کا نکاح کرا سکتا ہے کہ وہ اس کے ولی کو اس کے نکاح میں رکاوٹ بننے سے روکے۔ اگر وہ بات مان لے تو وہی ولی ہوگا، اور اگر اپنی بات پر مصر رہے تو حکمران نکاح کرا دے۔ اگر کسی عورت کا ولی نہ ہو اور نہ ہی وہ حاکم تک پہنچنے کی طاقت رکھتی ہو، قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عورت ایسی جگہ ہو جہاں نہ تو حاکم موجود ہو اور نہ ہی کوئی ولی ہو، تو وہ اپنا معاملہ اپنے کسی قابل اعتماد ہمسائے کے سپرد کر دے اور وہ اس کی شادی کرا دے۔ اس صورت میں وہی اس کا ولی ہوگا، کیونکہ لوگوں کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، لہذا وہ جس طرح بھی ممکن ہو یہ کام سر انجام دے لے۔ سید سابق رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، اسی بنیاد پر امام مالک رحمہ اللہ کمزور حالت والی عورت کے متعلق کہتے ہیں، اس کی شادی وہ شخص کرائے جس کے سپرد وہ اپنا معاملہ کر دے، کیونکہ وہ ایسے افراد میں سے ہے جو بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر وہ ایسے شخص کے بھی مشابہ ہے جس کے پاس حاکم حاضر نہیں، لہذا وہ اس طرح ہی رجوع کرے کہ مسلمان ہی اس کے اولیاء ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا ولی نہ ہو اور وہ کچھ ساتھیوں میں ہو، پھر وہ اپنا معاملہ کسی آدمی کے سپرد کر دے تاکہ وہ اس کی شادی کرائے، تو ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ حاکم بنانے کا قبیل سے ہے، اور جسے حاکم بنایا گیا ہے وہ حاکم کے قائم مقام ہے۔ نکاح کے لیے 2 عادل گواہوں کی موجودگی بھی شرط ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی انہی الفاظ میں روایت مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 2 عادل گواہوں اور 1 مرشد ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ صحیح موقوف ہے، ارواء الغلیل۔ ابو زبیر مکی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نکاح کا معاملہ لایا گیا جس میں صرف 1 مرد اور 1 عورت گواہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ خفیہ نکاح ہے اور میں اسے جائز قرار نہیں دیتا، اگر میں اس مسئلے میں مزید پیش قدمی کرتا تو رجم کی سزا مقرر کرتا۔ معطا شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نکاح مردوں کی گواہی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ابو حنیفہ احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نکاح میں 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی کافی ہے، اور احناف کے نزدیک عدالت شرط نہیں۔ مالک شہادت کے علاوہ محض اعلان نکاح ہی کافی ہے۔ راجہ امام شافعی کا موقف راجہ ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ و تابعین میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور متقدم علماء میں سے کسی کا بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں۔ البتہ کچھ متأخر علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور وہ اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ ایک کے حاضر ہو کر جانے کے بعد دوسرا گواہ آ جائے تو کیا یہ کفایت کر جائے گا؟
اہل کوفہ اور دیگر اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ نکاح صرف اس وقت ہی جائز ہے جب عقد نکاح کے وقت دونوں گواہ اکٹھے گواہی دے، جبکہ اہل مدینہ کے کچھ علماء کا کہنا ہے اگر ایک کے بعد دوسرا بھی گواہی کے لیے آ جائے تو نکاح درست ہوگا بشرطے کہ وہ اس کا اعلان کرے۔ یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نکاح میں ایک آدمی اور دو عورتوں کی گواہی کفایت کر جاتی ہے۔ یہ قول امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دو گواہوں کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ایک عورت مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے ساتھ بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ امام نخعی، امام اوزاعی اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں بدکار ہیں جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح کر لیتی ہے، وہ ضعیف ہے۔ گواہوں میں عدالت کی شرط، مراد یہ ہے کہ گواہوں کا عادل و دیانت دار ہونا ضروری ہے۔ ایسے گواہوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی جو فاسق و فاجر ہوں۔ شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گواہوں میں عدالت شرط نہیں، اس لیے کہ اگر دونوں گواہ فاسق ہوں تب بھی ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ راجہ، پہلا موقف راجہ ہے کیونکہ گزشتہ صحیح احادیث میں واضح طور پر گواہوں میں عدالت کی قید لگائی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گواہوں میں عدالت ضروری ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر غلام کا نکاح، اگر غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شادی کرے وہ زانی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام کو جب مالک نے اجازت نہ دی تو مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ یہ نکاح باطل ہے۔ جمہور اسی کے قائل ہے۔ فقہا نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ اگر نکاح کے بعد مالک خود اپنی مرضی سے اجازت دے دے تو غلام کا نکاح نافذ ہو جائے گا یا نہیں۔ احناف کہتے ہیں غلام کا نکاح مالک کی اجازت پر موقوف ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اجازت کے ذریعے بھی نافذ نہیں ہوگا کیونکہ یہ باطل ہے اور باطل کام اجازت کے ساتھ درست نہیں ہوتا۔ مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نکاح تو پہلے ہی نافذ ہو چکا ہے، اب مالک صرف اسے فسخ کرنے کا ہی اختیار رکھتا ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کے باطل اور غیر صحیح ہونے کا موقف اپنایا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غلام پر عائر کا حکم لگایا ہے۔ عائر زانی کو کہتے ہیں اور زنا باطل ہے۔ راجہ، امام شافعی کا موقف راجہ معلوم ہوتا ہے، یعنی جو نکاح مالک کی اجازت کے بغیر ہوا تھا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہوا ہی نہیں، البتہ مالک کی اجازت کے بعد غلام دوبارہ نکاح کر لے تو درست ہے۔ واللہ اعلم۔